بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. شہنشین پر تشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر باوقار مفسر قرآن فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، پرسنل لا بورڈ کے نہایت قابل اور فاضل معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی دامت برکاتہم، اسی طرح اس تحریک تحفظ کارواں کے نہایت فعال، متحرک اور جواں سال عالم دین حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، شعبہ خواتین کی ذمہ دار ایڈوکیٹ محترمہ جلیسہ سلطانہ صاحبہ، ریاست تلنگانہ و آندھرا کے امیر جماعت اسلامی محترم جناب خالد مبشر الدین ظفر صاحب، جمعیت اہل حدیث کے فعال نوجوان عالم مولانا شفیق عالم جامعی اور دیگر معززین اور خواتین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک شعبہ، ایک اس کا ڈپارٹمنٹ ہے جسے تفہیم شریعت ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی انڈرسٹینڈنگ آف شریعہ لا کا ڈپارٹمنٹ۔ اسی ڈپارٹمنٹ کے تحت آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ دراصل یہ ایک فائنل اسٹیج میں ہم داخل ہوئے۔ پچھلے 2 ماہ سے بلکہ زیادہ دو ماہ سے زیادہ تر حیدرآباد کے مختلف مسلم مینجمنٹ کالجز، انسٹیٹیوشنز میں تفہیم شریعت کے ورکشاپ منعقد ہوئے اور ایک بڑی ٹیم نے اس میں ایز اے ٹرینر حصہ لیا۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ فائنل کنکلوژن پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تفہیم شریعت اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پیغام کو اور وسیع پیمانے پر بہت دور تک پہنچایا جائے، اور وہ تمام خواتین اور لڑکیاں جو ایجوکیشن فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں، ان سب کو پرسنل لا بورڈ کے اس کارواں کا حصہ بنایا جائے۔ شریعت کی انڈرسٹینڈنگ کے سلسلے میں جو ایکٹیویزم کا آغاز ہوا ہے، اس میں آپ کا پارٹیسپیشن ہو اور آپ کو یہ موقع دیا جائے، اس لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ محترم حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت و پیروی کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و پیروی کرو، اور وہ لوگ جو تمہارے درمیان اولو الامر ہیں، جو فائنل اتھارٹی ہیں، چاہے شرعی اعتبار سے یا پولیٹیکلی، ان کی اطاعت و پیروی کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی کلیش پیدا ہو جائے، ڈفرنسز آ جائیں، اختلافات ہو جائیں، تو پھر تم اپنے اس فیصلے کو اللہ اور اس کی کتاب پر چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر مسلمانوں کو جو پیغام اور میسج دیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ اور بلیو، عبادات اور ورشپس، اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنل لا، فائنانشیل ڈیلنگز، ان تمام چیزوں میں زندگی کے جتنے ایریاز ہیں، ان سب میں ہمیں فائنل اتھارٹی کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔
قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت سے جو ہمیں پیغام ملا، ہم اسی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اسی کو فالو کریں۔ اور دوسری بات کہی گئی کہ اگر انسان ہیں، انسانوں کے درمیان ڈفرینسز آئیں گے، اختلافات ہوں گے، تو اگر اختلاف ہو تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے در پر دستک دینی ہے اور کہنا ہے کہ ہمیں اس کا سولوشن اور حل بتائیے، اسے ہم فالو کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اصل میں اسی آیت کو لے کر اس ملک میں اپنے وجود کو قائم کیے ہوئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اگر کوئی ٹائٹل ہو سکتا ہے قرآن کی آیتوں میں سے تو وہ یہ آیت ہے۔ اس ملک میں جب مسلمانوں کا عہد حکومت تھا تو آپ کو خاندانی معاملات، جوڈیشری سے متعلق مسائل میں اللہ کے شریعت کو نافذ کرنے اور اس پر عمل کرنے کا اختیار تھا۔ انگریزوں کا دور آیا، آپ کے اس حق کو تسلیم کیا جاتا رہا، اخیر میں تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی، لیکن اس کے باوجود ایک قاضی اور مفتی کو رکھ کر شرعی مسائل کا سولوشن لیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد جب ملک کی آزادی کی جنگ لڑی گئی تو مسلمانوں نے پوری جنگ میں حصہ لیا، بلکہ قیادت کی اور لیڈ کیا۔ اس لیے کیا تھا تاکہ اس ملک میں ہم برابر کے شہری ہوں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی شیورٹی ملے۔ اور جب اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی مسلمانوں کو یہ شیورٹی دی گئی تھی کہ آپ کے پرسنل لا کو، آپ کے قانون شریعت کو کسی طرح کا ڈیمیج نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی اور چینج نہیں لائی جائے گی، بلکہ آپ اپنی زندگی میں اپنے قانون پر عمل کرتے رہیں گے۔ لیکن نیتوں میں فتور تھا، لوگ دغا اور دھوکہ دینا چاہتے تھے، اور آخر وہی ہوا۔ 1972 میں ایک عدالت نے فیصلہ کر دیا، اور اس میں اندرا گاندھی کے دور میں یہ بات کی گئی، متبنہ بل، ایڈاپشن کا ایک قانون بنایا گیا کہ کسی بھی بچے کو اٹھا کر کوئی پیرنٹس اپنی اولاد کا درجہ دے دے اور پھر اس کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے، اور تمام تر بھائی بہنوں کی طرح وہ برابر حصے دار ہوگا۔ ظاہر ہے یہ قانون شریعت کے خلاف تھا، اس لیے کہ جو رشتے بنتے ہیں وہ دو طرح سے بنتے ہیں، ایک بائی چوائس، ایک بائی چانس۔ شادی کا رشتہ بائی چوائس ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی گود میں ہم پیدا ہوئے، اس میں ہماری اپنی کوئی چوائس داخل نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ یہ نیچرل ریلیشن ہے، یہ قدرتی اور فطری رشتہ ہے۔ اس رشتے کو کسی قانون کے ذریعے سے توڑا نہیں جا سکتا، اور نہ کسی قانون کے ذریعے سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اسلام نے یہ بات کہی کہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ وہ قانونی، وہ فطری رشتہ ہے، وہ نیچرل ریلیشن ہے، وہ کسی ڈاکومنٹیشن کے ذریعے سے نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اسلام میں اس طرح کے ایڈاپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء نے اس کے خلاف تحریک چلائی۔ حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی نے پٹنہ کی سرزمین پر ایک پرسنل لا کانفرنس، مسلم پرسنل لا کانفرنس بلائی، اور جس میں اس ملک کی دو بڑی جماعتوں کے ذمہ داران شریک ہوئے۔ حضرت مولانا عتیق الرحمان عثمانی جمیعت العلماء کی طرف سے شریک تھے، اور جماعت اسلامی کی طرف سے حضرت مولانا صدو اصلاحی تشریف رکھتے تھے۔ اور وہاں یہ بات طے ہوئی کہ حکومت جس طریقے سے قانون شریعت میں مداخلت اور انٹرفیرنس کرنا چاہتی ہے، اسے روکنا ہوگا، اور تمام مسلمانوں کی ایک متحدہ آواز بن کر اس کے سامنے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی دعوت اور مولانا منت اللہ رحمانی کی تحریک پر ایک اور کانفرنس بلائی گئی، جس میں پورے ملک کے نمائندہ علماء کو بلایا گیا۔ اور پھر اسی کی بنیاد پر یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ ممبئی میں ایک مسلم پرسنل لا کانفرنس کی جائے گی، اور پورے ملک کے مسلمانوں کو، جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں، جتنے الگ الگ مسلمانوں میں مکاتب فکر ہیں، ان سب کو بلا کر وہاں ایک متحدہ آواز بلند کی جائے گی۔ چنانچہ ممبئی میں یہ کنونشن منعقد ہوا، اور وہ اتنا تاریخ ساز اور ہسٹری میکنگ والا کانفرنس تھا کہ علماء نے اور تاریخ سازوں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے تمام تر
नुमाइंदा शख्सियतें उस दिन मुंबई में मौजूद थी, वो हिंदुस्तान के अपने घर या अपने इलाके में नहीं थी। इस तरीके से मुंबई कन्वेंशन में यह फैसला किया गया कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखें, जिसमें तमाम मुसलमानों को मसालिक और मकातिब फिक्र को बराबर की नुमाइंदगी दी जाए, और कानून शरीयत के तहफ्फुज के लिए हम लीगल फाइट करेंगे और एक्टिविज्म करेंगे। चुनांचे अगले साल इसी शहर हैदराबाद में, शहर फरखंदा बुनियाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तश्कील अमल में आई, और सबसे पहले सदर हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मुंतखब हुए, और हजरत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी उसके जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। और इस तरीके से 50 साल से ज्यादा का अरसा इस इदारे पर गुजर चुका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मकसद क्या है? नंबर एक, उम्मत को तमाम तर डिफरेंसेस और इख्तिलाफात के बावजूद मुत्तहिद और यूनाइट करके रखना, यानी जो हमारे पास कॉमन मिनिमम एजेंडा है, उम्मत के इत्तेहाद की जो बुनियादें हैं, उनकी बुनियाद पर तमाम मुसलमानों को, तमाम कलमागो मुसलमानों को एक जगह रखा जाए, उनके अंदर यूनिटी और इत्तेहाद पैदा किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने इस मकसद में कामयाब हुआ। आज से 50 साल पहले अगर आप देखें तो दो मुसलमान मुख्तलिफ मसलकों से वाबिस्ता थे, वो एक साथ इस तरह शहनशी पर और स्टेज पर बैठने के रवादार नहीं थे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह राह हमवार की, और आज यहां से लेके मुल्क की जितनी जमीयतें और जमातें और जितनी मिल्ली तंजीमें हैं, वो सब के सब इत्तेहाद उम्मत का एक उन्वान बनी है। ये दरअसल अता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। आपने देखा ट्रिपल तलाक का मौका आया, उस मौके पर आप जैसी खवातीन उठ खड़ी हुई, और पूरी उम्मत एक आवाज होकर कानून शरीयत पर ईमान और यकीन का उसने इजहार किया। अभी यूसीसी का मसला चला, मुसलमानों ने बगैर किसी इख्तिलाफ और इंतशार के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर लब्बैक कहा और इसके पैगाम को ताकत बहम पहुंचाई। दूसरा काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो है कानून शरीयत का इस मुल्क में तहफ्फुज। देखिए, इस्लाम ने जो हमें कवानीन दिए हैं, कुछ का ताल्लुक हमारे बिलीफ सिस्टम से है, अकीदे से है, जैसे अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखना, आखिरत के दिन पर ईमान रखना। इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान और सऊदी अरब और ईरान, इनमें कोई फर्क नहीं है। मुसलमान दुनिया के किसी मुल्क में रहे, उनको यही अकीदा रखना होगा। दूसरी चीज इबादत और वर्शिप है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, तहारत है, तिलावत है। इन तमाम चीजों में दुनिया के तमाम मुसलमानों के दरमियान कोई डिफरेंसेस नहीं है, और वो सब के सब अपने अपने तरीके पर पूरी दुनिया में नमाज और इबादतें कायम करेंगे। तीसरी चीज है वो है मामलात मालिया, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रेड है और तिजारत और बिजनेस है, इसमें शरीयत ने कहा कि रिबा और इंटरेस्ट हराम है तो वो हराम है, चाहे हिंदुस्तान हो कि सऊदी अरब, हर जगह हराम होगा। इसी तरीके से एक खास एरिया है जिसको पर्सनल लॉ कहा जाता है। पर्सनल लॉ का मतलब होता है निकाह, तलाक, खुला, रजाअत, नफका, मेंटेनेंस, इसी के साथ साथ वक्फ। ये वो मसाइल हैं जो आइली मसाइल कहलाते हैं, पर्सनल लॉ से रिलेटेड मसाइल कहलाते हैं। इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है कि पर्सनल लॉ के मामले में भी हम शरीयत ही के पाबंद होंगे, दुनिया का कोई कानून काबिल कबूल नहीं होगा। मैं इन खवातीन को और तालीम याफ्ता लड़कियों को यह बताना चाहता हूं कि देखिए, कुरान ने पर्सनल लॉ से रिलेटेड इश्यूज को कितना रीइंफोर्स किया और उसको कितना वेटेज और इंपॉर्टेंस दी। अगर आप 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका कुरान मजीद में तलाश करेंगे तो डिटेल्स के साथ आपको नमाज का तरीका नहीं मिलेगा। हज के तमाम तर मसाइल का जिक्र आपको कुरान मजीद में नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें उसकी तफसीर करती हैं। लेकिन आपको हैरत होगी, निकाह के ऊपर पूरा का पूरा एक रुकू कुरान ने दे दिया। तलाक के मसाइल पर रुकू के रुकू कुरान ने जिक्र किए, कई दर्जन आयतें आ गई। विरासत के मसाइल को कुरान ने बड़ी डेप्थ और डिटेल के साथ बयान किया। इससे इस बात का पता चला कि जो ह्यूमन रिलेशन है, जिसकी बुनियाद असल में पर्सनल लॉ पर है, उनको इस्लाम बड़ी अहमियत और इंपॉर्टेंस देता है।
اس لیے کہ خاندانی نظام بہتر ہوگا تو معاشرہ بہتر ہوگا، معاشرہ بہتر ہوگا تو پورا انسانی سماج بہتر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں قانون شریعت میں اور پرسنل لا کے دائرے میں قانون شریعت کی پیروی کرنی ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی قانون ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، جتنا قانون شریعت پرفیکٹ ہے، جتنا موڈسٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے، رائٹس اور رسپانسبلٹی کا بیلنس اور توازن ہے، دنیا کے کسی قانون میں یہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر قانون نے پرسنل لا سے استفادہ کیا۔ ہماری ہندو بہنوں کے پاس طلاق اور ڈیورس کا سسٹم نہیں تھا، اور بڑے گرو سے وہ کہتے تھے کہ ہماری ہندی بھاشا میں یا سنسکرت میں طلاق کا کوئی سینونیم نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے، اور اس کو وہ فخر کی بات سمجھتے تھے۔ لیکن انہیں لگا کہ یہ انسانی فطرت سے بغاوت ہے، تو انہوں نے باضابطہ قانون طلاق اپنے یہاں انٹروڈیوس کیا، اور وہ قانون شریعت سے لیا گیا۔ وراثت میں انہیں لڑکیوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں تھا ہندوؤں کے پاس، انہوں نے اسلامی قانون سے یہ فیصلہ لیا۔ تو پوری دنیا میں جو قوانین ہیں اس میں پرسنل لا سب سے مضبوط، مستحکم، ہیومن نیچر سے سب سے زیادہ ہم آہنگ قانون ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ ان دو تین مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پرسنل لا کے الگ الگ ونگز ہیں۔ اس میں ایک لیگل پلیٹ فارم ہے، پرسنل لا بورڈ کا لیگل سیل ہے۔ عدالتوں میں کوئی بھی کیس، کوئی بھی مقدمہ اگر ایسا ہے جس میں قانون شریعت کی خلاف ورزی ہو، تو مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی لیگل فائٹ کرتا ہے، پچھلے 50 سال سے کرتا آ رہا ہے، اور کئی مسائل میں پرسنل لا بورڈ کو کامیابی ملی۔ متبنہ بل پاس کیا گیا تھا، پرسنل لا بورڈ کی تحریک کی بنیاد پر وہ واپس ہوا۔ مسجد کو سماجی اور فلاحی کاموں کے لیے ایکوائر کرنے کی بات رکھی گئی تھی، پرسنل لا بورڈ کی نمائندگی کی بنیاد پر وہ چیز واپس لی گئی۔ اسی طریقے سے بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے، اگرچہ اس زمین کی اونرشپ کسی خاص گروہ کو دے دی گئی آستھا کی بنیاد پر، لیکن جو ججمنٹ آیا ہے اس نے یہ سارے ثبوت فراہم کر دیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو آرگیومنٹس تھے وہ دلائل کی بنیاد پر تھے، ثبوت کی بنیاد پر تھے، پروفز کی بنیاد پر تھے۔ اور اگر دلائل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا تو مسجد کے حق میں فیصلہ ہوتا۔ تو اس طریقے سے پرسنل لا بورڈ لیگل فائٹ کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے وکلاء، علماء اور فقہاء بورڈ کے اراکین کی ایک مضبوط ٹیم ہے جو اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ دوسرا بڑا کام پرسنل لا بورڈ کا جو ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ کا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے انٹرنل ریفارم، کہ سماج میں جو برائیاں ہیں ہم خود اس کی اصلاح کریں۔ جہیز ایک ناجائز اور غیر اسلامی روایت ہے، ہم اس کی مخالفت کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس طرح کی جتنی ناجائز رسومات آ گئی ہیں ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی میں، ان کی اصلاح کے لیے کانفرنسز اور پروگرام کرتا ہے۔ لٹریچر اس نے شائع کیا ہے، ریجنل لینگویجز میں اس کے لٹریچر شائع ہوئے ہیں۔ اسی طرح تیسرا بڑا کام جو پرسنل لا بورڈ کر رہا ہے وہ ہے تفہیم شریعت کا کام۔ آج پوری دنیا میں قانون شریعت کے بارے میں مسکنسپشنز کریٹ کیے جا رہے ہیں، غلط باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قانون شریعت کو بھی سمجھیں اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس کا جواب بھی دے سکیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تفہیم شریعت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور آج ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں کئی ہزار علماء، انٹلیکچوئلز اور اسی طریقے سے لا اور جوڈیشری سے وابستہ افراد، مرد و خواتین کو ٹرین کر دیا گیا ہے جو قانون شریعت کی بیسٹ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج آپ سب کے سب اسی تفہیم شریعت تحریک کا حصہ بننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آج کی تاریخ میں تمام تر مسلمانوں کا، چاہے وہ کسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کا سب سے متحدہ اور متفقہ نمائندہ ادارہ ہے۔ ہم اور آپ مل کر اس کی آواز میں آواز لگائیں، اس کی آواز پر لبیک کہیں، اس کی طرف سے جو ہمیں ایکشن پلان دیا جاتا ہے ہم گھر گھر میں اسے نافذ کریں، تب جا کر ہم اس ملک میں اسلام کی اور قانون شریعت کی حفاظت کر سکیں گے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔